أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآل محمد وعجل فرج السلام علیکم تمام ناظرین کو چاردہ معصومین چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ ہمارے نئے چینل سے براہ راست دیکھ رہے ہیں اور یہی ویڈیو ہمارے اولڈ جو چینل ہے اس پہ بھی اپلوڈ کی جائے گی۔ جیسی وہاں پہ اپلوڈ کی جائے گی تو کچھ اولڈ جو چینل تھا ہمارا اس میں کچھ ایشو آنے کی وجہ سے ہم نے نیا چینل بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہی جو ایز جو ہے چند عرائض میں ابتدا میں کر دیتا ہوں آپ سے کہ جو ہمارے فیس بک کے ویورز ہیں اور ہمارے جو اولڈ چینل کے ویورز ہیں ان کو لیفٹ سائڈ پہ اوپر ایک کارڈ شو ہوگا، اس کارڈ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ ہمارے نیو چینل کی لنک آ جائے گی، جسٹ آپ اس کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ ہماری جو آنے والی نئی ویڈیوز ہیں، جو نئی چیزیں ہیں ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں وہ قبلہ و کعبہ مولانا مہدی رضا رجائی صاحب ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی، انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ کا شکر قبلہ۔ قبلہ آج کے موضوع پر آپ روشنی ڈالیے گا اور آج کے موضوع کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا، بریف کیجیے گا ناظرین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو موضوع کے بارے میں معلوم ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کا موضوع ہے کہ ہم خداوند متعال کی عبادت کیوں کریں۔ اس سے پہلے ایک سوال اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کبھی کبھی یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کیا عبادت جو کرتے ہیں خداوند متعال کی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے یہ سب کو معلوم ہوگا، بچے سے لے کر بوڑھے تک اگر دیکھا جائے گا تو یہ سب کو اس کا جواب معلوم ہوگا کہ عبادت ہم کریں یا نہیں کریں، سب کہیں گے جی کرنی چاہیے۔ اور اس کا جواب خود پروردگار نے قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا کہ جو میں نے بھی آیت کی تلاوت کی، سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت کی تلاوت کی میں نے، کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں کو خلق کیا، پیدا کیا، اسی طرح تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم گناہوں سے اور خطرات سے بچ سکو۔ تو اس میں پروردگار نے، جو میں نے اپنے موضوع سے ہٹ کے ایک اور سوال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا جواب اس میں دے دیا ہے خداوند متعال نے، کہ سوال ہے کہ عبادت خدا کی کریں یا نہیں کریں، تو پروردگار نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ سوال، یعنی اس کا سوال کا جواب واضح ہو گیا کہ جی عبادت پروردگار کی کرنی چاہیے۔ لیکن ابھی آگے جو ہمارا موضوع کا سوال ہے اس کا جواب بھی اس آیت میں موجود ہے، قرآن میں، اور اس آیت میں جو آج کا ہمارا سوال ہے جو موضوع میں کہ عبادت کیوں کریں، اس کا جواب بھی موجود ہے آیت میں۔
لیکن اس جواب کو واضح کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ آپ توجہ سے سن رہے ہوں گے۔ تو کچھ ہمارے فطری امور ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے امور ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہمارے کام ہوتے ہیں جو ہماری فطرت میں ہوتے ہیں، یعنی باہر سے ہم سیکھتے نہیں ہیں، وہ ہماری فطرت میں ہوتے ہیں۔ مختلف امور ہیں ہمارے، رونا ہماری فطرت میں، جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں تو رونا شروع کرتے ہیں۔ اب کس نے ہمیں سکھایا؟ پیٹ میں، شکم میں، مادر کے شکم میں کسی نے سکھایا تو نہیں ہمیں، پروردگار نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے کہ رونا جو ہے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے، ہنسنا ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا عامل انجام پائے گا جس کی وجہ سے ہنسی آئے تو آپ ہنس پڑیں گے، ہنسی آپ کو آ جائے گی، یہ ہماری فطرت میں۔ خود اسلام پر ہونا، ہمارا مسلمان ہونا، یہ ہماری فطرت میں ہے، ہم نے کسی سے سیکھا نہیں، کیونکہ حدیث ہے کل مولود یولد علی الاسلام، ہر مولود کو، ہر بچے کو اسلام پر خلق کیا گیا، اسلام پر پیدا کیا گیا، یہ حدیث ہے۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر میں اسلام سمایا ہوا ہوتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ہاں لیکن بڑا ہو کر اگر کافر، مشرک یا یہودی ہو جاتا ہے تو وہ کیونکہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مشرک کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ کافر اور مشرک اور یہودی بن جاتا ہے بڑا ہو کر۔ لیکن پھر بھی اس کی فطرت میں، یعنی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اندر اس کی فطرت میں اسلام ہوتا ہے، اسلام اس کے اندر میں ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہوتی اس کی، متوجہ نہیں ہوتا، اس اپنے فطرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ایک فطری ہمارا امر ہے، ہماری فطرت میں ایک کام اور بھی سمایا ہوا ہے کہ اپنے مربی، جو ہمارا مربی ہے، جو بھی ہمارا تربیت کنندہ ہے، جو ہمارا تربیت کرتا ہے، ہماری جو تربیت کرتا ہے، اس کے آگے ہم سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں، اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اس کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا فطری عمل ہے، یہ ہم باہر سے نہیں سیکھتے۔ اگر اس بات کو میں علمی جملے میں آپ کے سامنے بیان کروں تو یوں ہوگا کہ ربوبیت کے ادراک کے بعد عبودیت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ربوبیت کے ادراک کے بعد جب سمجھ لیتے ہیں ہم، جب ہمارے لیے بات واضح ہو جاتی ہے، ربوبیت کو ہم درک کر دیتے ہیں، اپنے مربی جو ہماری تربیت کرتا ہے اس کے تربیت کرنے کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد عبودیت کا مرحلہ آتا ہے، یعنی اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ اس کو ہم اس کا احترام کریں، یہ ضروری ہے۔ مثال، چھوٹی سی مثال، دنیا کی مثال لیتے ہیں۔ والد، ہمارا جو باپ، والد، وہ ہمارا مربی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مربی ہوتا ہے، تربیت کنندہ ہوتا ہے ہمارا، تربیت کرتا ہے ہماری۔ تو جب تربیت کرتا ہے تو جیسے جیسے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اس والد کا احترام کرتے ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پالا ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے ہمیں، اس نے ہماری تربیت کی ہے۔ تو جب ہم اس کی تربیت، جب بڑے ہو کر اس کی تربیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میری تربیت کی اور جس نے مجھے بڑا کیا ہے، تو اس کے آگے ہم جھک جاتے ہیں۔ جب تربیت کو سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد جو یہ جھکنا اور اس کا احترام کرنا ہے، ہر حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ والد محترم کو ناراض نہ کریں۔ یہ بات کوئی سکھاتا نہیں ہے، یہ ہماری فطرت میں ہی خود بخود آ جاتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات خود بخود آ جاتی ہے، کوئی ہمیں سکھاتا نہیں ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ مربی کو جب ہم درک کر لیتے ہیں تو خود بخود بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو ابھی آپ توجہ کیجئے گا، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ جب
خود والد اگر تربیت کرتا ہے تو اس کے آگے ہم جھک جاتے ہیں. جو ہمیں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک فقط تربیت کرتا ہے تو اس کے آگے ہم جھکے ہوئے ہوتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں. تو پھر وہ ہستی جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا, ہم نہیں تھے ہمیں خلق کیا, ہم نہیں تھے ہمیں وجود دیا, جب اس کی ربوبیت کو ہم سمجھ لیتے ہیں اور درک کر لیتے ہیں اور درک کر لیں تو حق بنتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. حق بنتا ہے پھر, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ربوبیت کو جب درک کر لیتے ہیں, جب پروردگار کے رب ہونے کو ہم سمجھ لیں گے تو پھر عبودیت کا مرحلہ فطرتاً آ جائے گا. کوئی بتائے گا نہیں ہمیں کہ اس کے آگے جھک جاؤ, نہیں, کوئی بتائے گا نہیں. اگر کوئی بتائے تو پھر ایسا ہے کہ تم نے ابھی ربوبیت کو سمجھا نہیں ہے. اگر تم کسی کے کہنے پر عبادت کر رہے ہو تو پھر یعنی تم نے اس کے رب ہونے کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے. جب ربوبیت کو درک کر لو گے, جب تم سمجھ لو گے کہ وہی میرا رب ہے جس نے ایسے ایسے انتظامات کیے ہمارے لیے, حتیٰ کہ شکم مادر میں کتنے عظیم اور بہترین انتظام کیے ہمارے لیے, جو ہمارے لیے شکم مادر میں ایک منظم نظام ہمارے لیے سیٹ کرتا ہے, تو حق بنتا ہے جب اس طریقے سے وہ ہماری تربیت کرتا ہے, اس طریقے سے اپنی ربوبیت ظاہر کرتا ہے, تو حق بنتا ہے عزیزان محترم و ناظرین محترم, حق بنتا ہے کہ دن میں 5 بار اس کے آگے سجدہ کیا جائے. حق بنتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. توجہ کی آپ نے, حق بنتا ہے, کیونکہ جب ہم اس کو سمجھ لیں گے بعد میں عبودیت کا مرحلہ خود بخود آ جائے گا. پھر ہم ایسے نہیں کہیں گے, پھر جو ہم عبادت کریں گے ربوبیت کو سمجھنے کے بعد جب ہم عبادت کریں گے, پھر جنت کے شوق یا جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت نہیں ہوگی. پھر وہ توجہ کیجئے گا, وہ جنت کے شوق یا جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت نہیں ہوگی, کیونکہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, مولا سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں پروردگار کی عبادت کرتے ہیں, تو مولا نے فرمایا کہ میں جنت کے شوق یا جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا, بلکہ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں پروردگار کی کیونکہ وہ لائق عبادت ہے, اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ کیوں جملہ فرما رہے تھے؟ کیونکہ علی امام نے, ہمارے مولا نے اس کی ربوبیت کو درک کر لیا تھا. مولا نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ہی رب ہے, اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے, وہی رب ہے, وہی معبود ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. اس لیے مولا نے کہا کہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہ لائق عبادت ہے, حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو عزیزان محترم, ناظرین محترم, پروردگار ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے. ہماری عبادت کرنے سے اس کی تعظیم و عزت و اس کی ربوبیت میں اضافہ نہیں ہوتا, یا ہماری عبادت نہ کرنے سے اس کی ربوبیت یا اس کی تعظیم یا اس کی عزت میں کمی نہیں آتی. پھر بھی کیوں عبادت کریں؟ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اسی آیت میں سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت میں جو میں نے اپنے گفتگو کے ابتدا میں عرض کی, اسی میں پروردگار نے بتا دیا ہے کہ کیوں کرو عبادت, جو ہمارا موضوع بھی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, آخری جملہ آیت کا, تاکہ تم پرہیزگار بن سکو, تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو, تاکہ تم خطرات سے بچ سکو. تو ناظرین محترم, یہ عبادت جو ہمارا موضوع تھا, سوال تھا
کہ ہم کیوں کریں عبادت، اس کا جواب یہی ہوا. ایک جواب یہ ہوا کہ فطری عمل ہے. جب درک کر لیں گے ربوبیت کو تو ہماری فطرت سے، ہمارے اندر سے ایک فطری آواز آئے گی کہ جب تم رب کو سمجھ لیا ہے تم نے تو ابھی اس کے آگے جھک جا. اور دوسرا جواب خود پروردگار نے بتا دیا، لعلکم تتقون. پروردگار کیوں کریں عبادت؟ تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو، خطرات سے بچ سکو. بس نتیجہ میں اپنے پوری گفتگو کا نتیجہ یہ نکالوں کہ عبادت کیوں کریں؟ ایک جواب فطری عمل ہے، دوسرا پروردگار نے بتا دیا تاکہ ہم پرہیزگار بن سکیں. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ پوری گفتگو کا نتیجہ خلاصہ کیا ہوا کہ عبادت ہمارے فائدے کی ہے. یہ جو لعلکم تتقون جو یہ جملہ ہے، ایک جو یہ لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فائدہ ہے عبادت کرنے سے. ہم پرہیزگار بنیں گے، ہم خطرات سے بچ سکیں گے، ہم متقی بن سکیں گے. تو ناظرین محترم، بس ضروری ہے کہ عبادت کریں ہم. تو بس پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم قبلہ کے بہت شکر گزار ہیں، ممنون اور مشکور ہیں آگا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اور آخر میں پھر بھی میں آپ سے تمام ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہم نے نیو چینل بنایا ہے جس سے یہ لائیو ویڈیو سٹریم ہو رہی ہے، تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. کیونکہ اس چینل پہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز جو نئی اپڈیٹس ہوں گی وہ اس پہ ہوں گی. اور جو ہمارے پرانے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، پرانے ناظرین جو ہمارے پرانے چینل سے دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ آخر میں ابھی بھی آپ کو اوپر ایک کارڈ شو ہوگا، اوپر پہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ ایک آپ کو کارڈ شو ہوگا، اس پر کلک کریں گے جیسے ہی تو آپ ہمارے نیو چینل کی طرف ڈائیورٹ ہو جائیں گے. جسٹ آپ کو وہاں پہ جا کے سبسکرائب اور بیل آئکن دبانا ہے. دوسرا، اگر آپ ایسے کوئی بھی ہمارے عزیز برادر ہوں یا خواہر ہوں، کوئی بھی ہمارے چینل کا حصہ بن سکتے ہیں، تو ان کے لیے اوپن ہمارے لیے دعوت ہے. ایز اے والنٹیئر ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ان کو بھی ہمارے لیے دعوت ہے. سو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ تمام ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کمنٹ باکس میں، اور جو بھی ہماری کمیاں کوتاہیاں ہوں یا کوئی بھی آپ کو بات نہیں، کوئی ٹاپک آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے تو آپ ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آپ کی آراء کا خیال رکھا جائے گا. التماس دعا. خدا حافظ.